پھیپڑے کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور چہرے کو پڑھ کر، چہرے کو دیکھ کر پڑھنے والے، سمجھنے والے کہتے ہیں بیمار ہے، تو چہرے پر تو نہیں لکھا تھا کہ دل کی تکلیف ہے، گردوں کی بیماری۔ تو جس طرح اندر کی مرض ہو اس کا اظہار چہرہ کرتا ہے، اس درد اس تکلیف کا اظہار چہرے پر آتا ہے۔ اگر اندر بیٹری چارج ہو تو اس کا اظہار بھی انسان کے کردار کے اوپر آتا ہے۔ اگر کردار بدلنے لگ جائے تو سمجھ لو اندر کی بیٹری نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ غلط راستوں پر چلنے میں اور غلط کاموں میں کرنے میں دل لگے تو سمجھ لو اندر بیٹری مجھے وہ چارجنگ، مجھے وہ ارتھ نہیں دے رہی کہ جس سے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکوں۔ ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے پھر بھی غلط راستے پر جانے کو، غلط ہاتھ پکڑنے کو دل کرے گا، کیونکہ اندر سے پاور نہیں ملی۔ دنیا کی بیٹری گاڑیوں کی، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی ڈیڈ ہو جائے تو چارج بیٹری کے ساتھ اسے جھٹکا دلواتے ہو۔ اگر اپنے اندر کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے تو ایسے اللہ والے، جیسے مفتی صاحب آپ کے ہاں بیٹھے، زکریا یاسین صاحب بیٹھے، ان اللہ والوں کی صحبت میں تشریف لے جائیے، نگاہیں ان کی پڑتی رہیں گی، ڈیڈ بیٹری چارج ہوتی رہے گی میرے۔ 3 جگہوں سے ہمارے پر نحوست برس رہی، 3 جگہوں سے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو نفسی اور بگاڑ پیدا ہوا پڑا ہے 3 راستوں سے۔ پہلا یہ کہ 80% نسل کا تباہ ہو جانا اس وجہ سے ہوا، یہ بچے اللہ اس کے رسول سے دور، گیموں میں، پریشانیوں میں، یہ بچے، یہ انسانی نسل جو تباہ ہو رہی ہے، 80% اس میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا۔ دوسری بات، 10% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بے نمازی ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا ہے۔ 10% انسانیت اپنی اوقات سے اس لیے گر گئی کہ ہم نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس، متقی لوگوں کے پاس ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آوے کا آوے ساری کی ساری نسل تباہ ہو چکی ہے۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں حاصل پور کے غیور مسلمانوں، 8 دن، نہ 6 نہ 7 نہ 9 نہ 10، 8 دن پورے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک 2 کام کر لو، نہ سمجھانا پڑے گا، نہ پڑھانا پڑے گا، نہ دکھانا پڑے گا، نہ بتلانا پڑے گا۔ 8 دن حلال روزی گھر میں لاؤ، اور گھر والی سے کہہ دو بچوں کو جو کھانا پکا کے دینا ہے، نماز قرآن کی پابندی کے ساتھ، باورچی خانے میں گھسے تو وضو، سر کے اوپر دوپٹہ ہو، ذکر الہی سے سبزی کٹے، ذکر الہی سے چمچہ چلے، اللہ کا ذکر دوسری پڑھتی ہوئی گھر کے کچن سنبھال لے۔ جو بچہ تمہیں جمعے کی نماز میں نظر نہیں آتا، انشاءاللہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھلاؤ، تمہیں تہجد کے لیے مصلی پہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ذمہ داری سر کر، جہاں کہیں بھی جلسہ ہو ہمارا کھانا رانا صاحب کیا ہوتا ہے پتہ، متقی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے سے متقی بڑا کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ تقوی پرہیزگاری کی بلندیوں پہ چڑھ گیا لیکن نماز کا سجدہ نہیں، اس کا تقوی بیکار۔ اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب برائیوں سے روکے گی انسان تقوی کی بلندی پہ چلا جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر چاہتے ہو ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں، اگر آپ چاہتے ہو کہ کلمے پر موت آئے اور کلمہ پڑھتے موت آئے اور حلال ہاتھوں سے، نیک ہاتھوں سے قبر میں اتریں، تو نماز کے تحفے کو اپنی زندگی کے اندر سجا لو۔ 90% انسان کی جسمانی، 90% انسان کی روحانی بیماریاں نماز کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ باقی صدقہ، خیرات، رمضان، قرآن کی تلاوت، 10% بیماریاں ان سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر 10% میرے عزیزوں رہ جائے تو 90% طاقت پہنچتی ہو تو 10% کا کوئی کام ہوگا؟ 2 چیزوں سے یاری لگا لو، 2 اللہ کے تحفوں سے یاری لگا لو۔ دنیا کا یار تمہیں قبرستان تک لے کے جائے گا، یہ یار تمہیں جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرائیں گے۔ پہلا یار نماز کا سجدہ، دوسرا یار قرآن کی تلاوت میں۔ نماز پابندی، یہ سفارش، قرآن کریم کی تلاوت ہو، پڑھنا نہیں آتا دیکھنا شروع کر دو، یہ دیکھنا بھی برکت ہے۔
قرآن کھول لو، اللہ گھروں میں نور عطا فرمائے گا، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ زندگیوں کے اندر نور نصیب فرمائے گا۔ اور میرے پیارو، اللہ تمہیں بہت عزت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے وہ حافظ جو نکمے ہو گئے اور قرآن پڑھ کے بھول گئے، اللہ کے واسطے زندگی ہے، قرآن پڑھ لو، ورنہ سارے معاملات تو بعد میں۔ قرآن جب اپنا حق مانگے گا نا، بندہ جب اپنا حق مانگتا ہے، نہ گلی دیکھتا ہے، نہ بازار دیکھتا ہے، نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا، میرا کہ جی میرا حق نہیں دیتا۔ قرآن بھی قیامت کے یہ نہیں دیکھے گا کشمیری آیا، ہاشمی آیا، فقیر آیا، کہ میرا حق کوئی نہیں دیا، مجھے پڑھا ساری زندگی اس نے میری نسبت کے ساتھ، میرا نام ساری زندگی اس نے لیا، میری نسبت کا نام اس نے، حافظ جی، حافظ کا نام بھی کوئی ریاضی پورے میں جانتا تھا، اسے شرم نہیں آتی کہ میری نسبت کا نام لیا اور مجھے بھول جائے؟ یا اللہ اس سے تو نہیں بڑھ، یہ جھگڑالو ہے۔ اگر پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا تو اس کی گستاخی ناقدری کرنے والے کو پھنسائے گا بھی ضرور میرے۔ اولین ترجیح، آپ کو احساس ہے، آپ کو احساس ہے، اسی احساس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہو مولوی صاحب اس کے لیے دعا فرماؤ، دیکھنا یہ قرآن پڑھ کے بھول گیا، مولوی صاحب میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں قرآن یاد کرانے کی، قرآن یاد کیوں نہیں کرتا؟ ابھی آپ کو کیا فرما رہے تھے بھائی صاحب صاحب کہ ہاتھ اٹھائیں، قبولیت ہے ماں باپ کے ہاتھوں کے۔ جتنی دعائیں آپ عبد الحنان سے کرواتے ہو اس میں سے ایک مرتبہ اپنے باپ سے اور ماں سے دعا کراؤ، اللہ کی قسم اللہ کم زندگی کے نقشے پلٹ کے رکھ دے۔ انہیں ہم ولی سمجھتے نہیں، انہیں تو گھر کے اندر سمجھتے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں، حالانکہ پیروں سے بڑے پیر یہ ہیں، فقیروں سے بڑے فقیر یہ ہیں، متقیوں سے بڑے متقی یہ۔ ان کی ولایت کا ذکر اللہ نماز میں کر رہے ہیں، ان کی شان کو اللہ نماز کے اندر بیان کر رہے ہیں، ان کے مقام اور ہستی کو۔ میں نماز کے اندر یاد کروں گا عبد القادر جیلانی میں، یہ نماز باقی رہے گی، میں نماز میں یاد کروں گا باعزی بستامی باقی رہے گی، لیکن میں جب نماز میں کہوں گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب کعبہ کی قسم نماز جب ماں باپ کی دعا کرنی شروع کروں گا، نماز تو قبولیت کے درجوں پہ چڑھتی نہ شروع ہو جائے گی۔ میرے نوجوان، میرے پیاروں اور میرے بزرگوں، جن کے فوت ہو گئے وہ قبرستان جانا نہ چھوڑیں، اور جن کے زندہ ہیں وہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا نہ چھوڑیں۔ بادشاہوں کے خزانوں سے وہ چیز نہیں ملتی جو اللہ ماں باپ کے قدموں کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ امتحان سر پہ آ رہے ہیں، پڑھیے ضرور، لیکن ماں باپ کی دعاؤں کو ساتھ لیجیے۔ ماں باپ نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ آج میرے عزیزوں، میں پرسوں ترسوں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا باپ بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور بچیاں جہیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، نہیں یہ نہیں بھی لینا، یہ بھی لینا۔ اماں کہتی بس کر، مگر امی آپ کو کیا، میں ابو سے کہہ رہی ہوں نا، آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں نے یہ لینا، میں بھائی کو کہہ رہی ہوں، میں تجھے تھوڑی کہا، بھائی کہتا بس کر، بہت تھوڑا دے دیا، چل چل تو جب دفعہ جب پڑے، میں تو اپنے ابا کو کہہ رہی تجھے تھوڑی کہہ رہی۔ باپ سے کہو کہ ابا جہیز دے اپنی مرضی کا اور دعا دے میری مرضی کی، کیوں جہیز سسرال جاتا ہے اور دعا عرش مولا پہ جاتی ہے۔ میرا بھیج دو گیا سسرال، اور پھر جب جہیز بھیجتے ہو سسرال میں تو پھر ٹریکٹر والے، گاڑی والے سے، ڈالے والے سے، ڈاڑسن والے سے، ٹرک والے سے کہتے سنبھال کے رکھیو، وہ کہتا گدی رکھ لے، فوم لے آ، چادریں سوٹ دے، پرالی لکھ دے، یوں کر دے، سامان محفوظ ہو کے جائے گا۔ اگر دعا چاہتے ہو کہ عرش اللہ پہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر پیکنگ درود شریف کی کر لو، خدا کی قسم دعا تمہاری باحفاظت عرش اللہ پہ پہنچ جائے گی۔ درود شریف کی بڑی برکات ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت جی کچھ عرصہ ہو گیا میری بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بچی مجھے خواب میں نظر آ جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں بچی کس حالت میں ہے۔ ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ اماں ابا خواب میں نہیں آئے؟ آیا کبھی خواب میں؟ کبھی سوچا؟ مر گئے، اچھا کمرہ خالی ہو گیا۔